ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سورہ اعراف آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون۔ اور اعراف والے پکاریں گے رجالن ایسے لوگوں کو، یعرفونہم بسیماہم جن کو وہ علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، قالو اور کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم تمہارے کچھ کام نہ آئی تمہاری جمعیت، تمہاری فوجیں، تمہاری تعداد، تمہارے حاشیہ نشین، تمہارے رفقا، تمہارے وڈیرے، کچھ کام نہ آئے۔ وما کنتم تستکبرون اور جو تم تکبر کرتے تھے، جس کی وجہ سے تم حق کو قبول نہیں کرتے تھے، وہ بھی تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، اور پھر یہ اصحاب اعراف اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں، وہی غربا، وہی صہیب رومی، وہی حضرت بلال حبشی، وہی کمزور لوگ دنیا کے اعتبار سے بظاہر نظر آنے والے، لیکن تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، اور تم لوگوں نے قسمیں کھائی تھی کہ اللہ کی رحمت ان کو نہیں مل سکتی، یہ نہیں جنت میں جائیں گے۔ یعنی بعض کفار یہ بھی کہا کرتے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی آخرت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی مر کر دوبارہ زندہ ہونا نہیں، اگر ہونا ہوتا تو ہمارے باپ دادے صدیوں سے پڑے ہیں، وہ کیوں نہیں زندہ ہوئے۔ لیکن اگر ہو گیا ایسا تو جیسے اب ہم بڑے عہدوں پر ہیں، بڑے مالدار ہیں، بڑے صاحب اختیار ہیں، تو اس دن بھی ہماری ہی واہ واہ ہوگی، اور وہ جنت یہ جو کہہ رہے ہیں وہ پھر ہمیں ہی ملے گی۔ اب دیکھیں کہ اب ہم مالدار ہیں، ہماری سنی جاتی ہے، ان کو تو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے، تو جب ان کو یہاں نہیں پوچھا جا رہا تو وہاں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے اب بھی ایسا طبقہ، ایسے لوگ موجود ہیں۔ یہ جو پہلے مثالیں گزری ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے زمانے میں تھا اب نہیں ہے، اب بھی ایسے، اب بھی غریب لوگوں کو اور دینداروں کو، مدرسے والوں کو، برقع والوں کو تہذیب کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جس بندے کے پاس تھوڑی سی ڈگریاں آ جاتی ہیں، کوئی تھوڑا سا اختیار آ جاتا ہے، وہ پتہ نہیں اپنے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب ماضی کے اندر ایسے لوگ نہیں تھے پاکستان میں جو کہتے رہے کہ جی یہ مدارس کیا ہیں، یہ تو جہالت کی فیکٹریاں ہیں، ان کے یہ الفاظ ہیں۔ تو ہر زمانے میں ایسے طبقات موجود رہے ہیں کہ قرآن جن کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اسی زمانے میں تھے، اب بھی ہیں۔ تو یہ اصحاب اعراف اہل جہنم کو مخاطب بنا کر اشارہ کریں گے اہل جنت کی طرف کہ کیا یہ وہی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان کو نہیں ملے گی۔ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ تو اللہ تعالیٰ اصحاب اعراف کو اس موقع پر فرمائیں گے کہ جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ، ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، اب تم پر نہ کوئی خوف ہے نہ تم غمگین ہوگے، کیونکہ خوف تو تھا نا ان کے اوپر اصحاب اعراف جب تک وہ تھے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے جنت کا، یا ایسا نہ ہو کہ ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے۔ امیدوار وہ تھے جنت کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج کے فرمائے گا کہ اب تم پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ تو پیچھے آیات ذکر ہوئی تھی ونادى اصحاب الجنہ، جس میں اصحاب جنت نے اصحاب النار کو مخاطب بنایا تھا اور پکارا تھا، اور اس کے بعد آئی آیات کہ اصحاب اعراف نے اہل دوزخ کو، اہل جہنم کو مخاطب بنایا۔ آگے آ رہا ہے کہ پھر اصحاب نار، جہنم والے اب اہل جنت کو پکاریں گے، اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ونادى اصحاب النار، اور پکاریں گے جہنم والے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ تھوڑا سا پانی ہماری طرف اچھال دو،
کچھ بہا دو تھوڑا سا پانی، ہمیں جنت کا پانی دے دو، ظاہر بات ہے جہنم میں تو پانی نہیں ہے۔ او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ تو یہ اہل جنت کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ دونوں چیزیں تم پر، کافرین پر حرام قرار دے، تمہیں نہیں یہ چیزیں مل سکتی۔ الذین اتخذوا، اب اللہ تعالیٰ یہ آگے ارشاد فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں اتخذوا دینہم لہوا، جنہوں نے اللہ کے دین کو لہوم و لعبا، کھیل کود بنایا، استہزاء کا ذریعہ بنایا، اور یہ اہل دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اہل علم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ دو قسم کے دھوکے عام طور پر انسان کو دنیا کی زندگی دیتی ہے۔ ایک دھوکہ تو یہ دیتی ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ لذت کے لیے ہے، انٹرٹینمنٹ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے انہوں نے انٹرٹینمنٹ کے ایسے ایسے ذرائع اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ ان کی زندگی کا مشاہدہ کریں تو آپ کو یہی ملے گا، یا کھا رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں، بس خواہشات پوری کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، جیسے ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے پوری ہو سکتی ہے بس اس میں لگے۔ کچھ دن کماتے ہیں اور پھر ہفتے کے کچھ دن اس کو کھاتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے جو گزر رہی ہے، آنے والی مطلب مر کر دوبارہ زندگی نہیں ہے، وہ اس طریقے سے جی رہے۔ دوسرا دھوکہ ان کو یہ ملتا ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ دیتی ہے کہ ابھی تو وقت باقی ہے، ابھی تو میں بیمار نہیں ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ابھی تو میری عمر چھوٹی ہے، ابھی تو میں نے بوڑھا ہونا ہے۔ یہ دوسرا دھوکہ دنیا کی زندگی ان کو دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم ان کو بھول گئے۔ بھول جانے کا کیا مطلب؟ آج ہم نے ان کو اگنور کر دیا، صرف نظر کرنا، مطلب بھولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اردو میں لیتے ہیں کہ بھول گئے، ہمیں یاد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے آج ہم ان کو بھول گئے، ہم نے ان کو بھلا دیا، یعنی ان کو پسے پش ڈال دیا، ان کو ایک طرف پھینک دیا، پھر ہمیں آج تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے کہ وہ آج کے دن کی ملاقات کو ان لوگوں نے بھلایا تھا، اگنور کیا تھا، پسے پش ڈالا تھا، اس کو کوئی حیثیت نہیں دی تھی۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، ان باتوں کی وجہ سے ان کو یہ سزا آج مل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر والا بنائے، اور دنیا کی زندگی وہ آخرت کے لیے تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے۔